اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے تھے، جب آپ کی شان اور مرتبہ آپ کو ملا تو آپ تمنا کرتے تھے کاش میں سیدنا صدیق اکبر کے سینے کا بال ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا کیا ہوتا ہے جی؟ جب آپ کا وصال ہونے لگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے وصیت کی کہ میری جتنی جائیداد ہے نا، جتنا میرے پاس اب ایک میراث ہے، اس کو تم نے کیا کرنا ہے؟ بیچنا ہے، اور جتنا پیسہ ہو میں نے اتنے پیسے بیت المال سے لیے ہیں وہ سارے پیسے بیت المال میں جمع کروا دینا، تم سارے پیسے بیت المال کے اندر کیا کر دینا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، بنتے نہیں تھے، لیکن صاحب نے کہا نہیں، اشارہ ملا ہے کیا کہ حضور نے آپ کو مصلی کے اوپر کھڑا کیا اپنی حیات کے اندر، اپنی ظاہری زندگی میں حضور کی طبیعت مبارک ناساز تھی، آقا علیہ السلام بیمار تھے، نبی علیہ السلام بار بار کیا جا رہے تھے؟ غنودگی میں جا رہے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا نماز، یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، فرمایا نماز، یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ بار بار جب یہ حالت ہو رہی تھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ مصلی کے اوپر کھڑا ہو جائے، ابو بکر کو کہہ دو مصلی کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ اما عائشہ نے بہت ساری باتیں کی بیچ کے اندر، لیکن حضور بار بار اصرار فرماتے رہے کہ ابو بکر کو کہہ دیجئے کہاں پر کھڑا ہو جائے؟ مصلی کے اوپر۔ لوگوں نے کہا چلو نماز ہی پڑھانی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر، اشارہ تھا یہ خلافت کا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا مصلی عطا کیا تو لوگوں نے کہا چلو نماز ہی پڑھانی ہے، حضرت عمر فاروق پڑھا لیتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رقیق قلب ہیں، حضور کو جب جائے نماز پر نہیں دیکھیں گے تو برداشت آپ گوارا نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دے؟ بٹھا دیا جائے۔ اچھا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، نبی علیہ السلام ٹھیک تھے، آپ کی طبیعت مبارک بالکل، لیکن کسی کام سے نبی علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تھے اور دیر ہو گئی، اس کام کی غرض سے گئے تو دیر ہو گئی۔ آپ ادب سیدنا صدیق اکبر دیکھیں کتنا زبردست ہے، ادب سے ہر چیز ملتی ہے، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، ادب سے ہر چیز ملتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو آگے کھڑا کر دیا گیا، اب نبی علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کے دوران نماز ہی تشریف لائے، دوران نماز۔ اب نا پیچھے والوں نے بتلایا حضور آ گئے، یعنی کہ اشارہ کیا، سیدنا صدیق اکبر بھی جان گئے، اور جانتے کیوں نہ، جس سے محبت ہوتے دن رات اسی کا خیال ہی ہوتا ہے، بندہ اس کو خوشبو، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ حضور کی تو مہک اتنی تھی کہ کسی نے میرے آقا کو تلاش کرنا ہوتا پتہ نہیں پوچھتا تھا، اور خوشبو کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، میرے آقا کو پا لیتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے نا ایک دفعہ کیا ہوا، آج بیچ میں سے بات یہ آپ رکھیے گا ذہن میں، اندر سے بات پھر کہیں سے کہیں نکل دی جاتی ہے۔ اب یہاں یہ بات کہ حضور تشریف لے آئے، لیکن مجھے اور بھی بات یاد آ گئی، یہ تو حضور تشریف لائے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عشق رسول کا مقام یہ ہے، حضور کی اونٹنی بھی آ جائے تو صدیق پہچان جاتے ہیں، اونٹنی بھی آ جائے۔ میرے آقا نے ایک دفعہ ایک قافلہ بھیجا، ایک قافلہ کسی غرض سے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر بنا کر بھیجے گئے۔ تو کیا ہوا، جب قافلہ آگے چلا گیا پیچھے کوئی پیغام رہ گیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی اونٹنی دے کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے پیچھے بھیجا۔ جب وہ قافلے کے پیچھے ہے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو کیا ہوا، نماز کا وقت، تکبیر کہہ لی گئی، اب اللہ اکبر ہونے والی ہے، سیدنا صدیق اکبر تکبیر تحریمہ کہنے والے ہیں، پیچھے سے اونٹنی آتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر فوراً مڑ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ پیچھے والے سارے جو محتاط ہوتے ہیں، کیا ہوا حضرت کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ میرے آقا کی سواری آ گئی ہے، مجھے لگتا ہے میرے آقا کی سواری آ گئی ہے، میرے حضور کی سواری آ گئی ہے۔ صدیق کی عظمت اور عشق کا مقام یہ ہے کہ میرے حضور کی سواری آئے، صدیق جان جائے جب حضور خود تشریف لائے، تو ایسے ہی معاملہ ہوا۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے نماز کے اوپر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آقا پیچھے سے تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا کیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے
پیچھے جو تھے انہوں نے اشارہ کہتے حضور تشریف لائے. اب حالت نماز کے اندر صدیق اکبر پیچھے جا رہے ہیں. آقا نے اشارہ بھی فرما دیا کہ اپنی نماز کو کیا کر لو, مکمل کر لو, لیکن پھر بھی سیدنا صدیق اکبر کیا ہوئے, پیچھے ہوئے. جب نماز پڑھی گئی تو حضور پھر مسکرائے, صدیق اکبر کی طرف دیکھا. صدیق, جب میں نے جو کہہ دیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب میں نے کہہ دیا تھا نماز مکمل کرو, تو پھر تم نے نماز مکمل کیوں نہیں کی, پڑھائی کیوں نہیں؟ کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ رسول اللہ سے آگے کھڑا ہو جائے, حضور آ جائے اور آگے کھڑا ہو جائے. ابو قحافہ کی یہ مجال اور جرت ہو سکتی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے. تو بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھائے. نماز لوگوں نے کہا عمر فاروق نے پڑھانی ہے, عمر فاروق پڑھا دیتی ہیں, پڑھانی تو نماز ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر تحریمہ کی تو میرے آقا نے فرمایا نہیں, یہ نہیں کرنا. کیوں؟ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پر کھڑا ہو سکتا نہیں ہے. تو یہ اشارہ ملا تو ساروں نے آپ کو خلیفہ بنا دیا. جب خلیفہ بنایا تو بڑے زبردست کام تھے. آج یہ حالت ہو رہی ہے نا, آج ہمارے ملک کے اندر ہی دیکھیں, آٹے کا بحران ہے اتنا زیادہ. مجھے کسی نے کلپ بھیجا ایک ویڈیو کا, 3 آدمی لڑ رہے ہیں آٹے کے تھیلے کے بدلے. اب ایک تھیلہ ہے, 3 آدمی, تینوں کو تو مل نہیں سکتا, زہر ایک ہی لے کے جائے گا. وہ اپنی طرف کھینچتا ہے, وہ اپنی, اور دیوانہ وار کھینچ رہے ہیں بھائی, دیوانہ وار, آنکھوں میں آنسو, دیوانہ وار کھینچ رہے ہیں اور اپنی طرف کھینچے جا رہے ہیں. لیکن ایک کامیاب ہو جاتا ہے, لے کر چلا جاتا ہے, دوسرا اس کرب سے بیٹھ کر زمین کے اوپر روتا ہے نا, تو دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ, جب یاد رکھیں جب اسلام کی حکومت آتی ہے نا, پھر امیر المؤمنین ہو تو پھر چٹائیوں کے اوپر بیٹھتا ہے. امیر المؤمنین ہو تو پھر اس کے بچے پیاس سے روٹی کھا لیتی ہیں, لیکن غبن, بدعنوانی, کرپشن نہیں ہوتی.